لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم فیض بھائی آج کل لوگ خرچ کرنا تو دور، حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں دیکھ رہے کمائی میں، جو بھی کمائی آ رہی ہے لے رہے ہیں، اور خرچ اگر کوئی حرام پیسے کا خرچ کرتا ہے تو اسے کیا ہوگا، اسے اجر ملے گا، کچھ فائدہ ہوگا اس کا؟ بھائی نے جو ایک اچھا سوال کیا کہ جہاں آج میں نے خرچ کرنے کی بات رکھی اس صورت کی تفسیر میں، حالات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ خرچ کرنا دور کی بات، حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھ رہے۔ حلال اور حرام کی تمیز ہوں گی تو خرچ کی بات آئیں گی، ظاہر سی بات ہے، فطری نیچرل چیز۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو حرام کماتا ہے اور وہ خرچ کرتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ تو دیکھیے اصول بالکل سادہ اور سیدھا ہے، جس چیز کا کمانا شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس کا خرچ بھی ظاہر سی بات ہے، اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہونے والا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر، اور یہ بات وہ لوگ خاص طور سے جن لوگوں کو پتہ نہیں کہ کچھ لوگوں نے غلط فتوے، غلط انفارمیشن، مس انفارمیشن اسلام کے بارے میں دے دی، وہ یہ ہے کہ اگر میں سمجھ لیجیے گورنمنٹ جاب میں ہوں، میں پولیس محکمے میں ہوں، میں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہوں، میں لینڈ ریکارڈ میں ہوں، جہاں رشوت کے تو بہرحال ایسے حالت ہوگی کہ اللہ رحم کرے، تو ان کو کسی نے فتویٰ دے دیا کہ آپ رشوت لے سکتے ہیں۔ رشوت نہ بولے اس کو، سب سے پہلے تو تحفہ بول لے آپ، ٹھیک ہے؟ تو تحفے آپ لے سکتے ہیں۔ یہ تحفے جب آپ کے پاس آ جائے تو اس میں سے اگر کچھ پیسہ مدرسے کو دے دیا جائے یا رشتہ داروں میں بانٹ دیا جائے، غریب یا مسکینوں کو دے دیا جائے، تو پھر آپ کا باقی حلال بن جاتا ہے، چونکہ وہ گفٹ ویسے تحفہ بول کے آیا، لہٰذا ایسے تحفے لیے جا سکتے ہیں، اور کھلی رشوت کھانے کی بہرحال اجازت دے دی۔ یا پھر ایک جگہ میں نے سنا ایک صاحب اعلان کر رہے تھے، اگر کوئی شخص آپ کو دعوت دے اور دعوت میں حرام کھانا کھلا رہا ہے، آپ اس کی دعوت کو منع نہیں کر سکتے، لیکن تو اس کی دعوت میں چلے جائیے، وہ حرام کھانا کھا لیجئے، اور اندازاً وہ حرام کھانا کتنے پیسوں کا اتنا صدقہ کر دیجئے، معاملہ ختم ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنے اچھے راستے ہیں نہیں؟ اور جب ایسی بات ہوں گی تو پھر کیوں نہ لوگ جا کے فتوے برابر ایسے لوگوں سے لیں گے؟ تو ایسے ہی لوگ جو اس قسم کے فتوے دیتے اور شریعت کو بدنام کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ ایک جوک تھا کہ ایک شخص تھے، یہ اس شخص کے لیے جو شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، جو صحیح علماء مفتیان ہوتے ہیں ان کے لیے بات نہیں ہے۔ تو ایک شخص تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جو فتوے دیتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جس گلی سے وہ گزرنے لگا تو کتے بہت بھونکنے لگے، تو اس نے پلٹا اور کہا کتوں سے کہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ حلال کا فتویٰ دے دوں گا، مطلب میرے خلاف بھوک رہے تو حلال بول دوں گا تو کل کاٹ کے کھا جائیں گے مسلمان تم کو، تو سیدھے ہو جاؤ، حلال کا فتویٰ دے دوں گا۔ کتا حرام ہے نا اسلام میں، تو بولے حلال کا فتویٰ دے دوں گا، مطلب میرے خلاف نہیں بھونکنا ورنہ حلال کا فتویٰ دوں گا لوگ کاٹ کے کھا جائیں گے، تو کتوں نے بھونکنا بند کر دیا۔ پھر تو کچھ لوگوں کی مثال ایسی ہو کہ اپنے من مانے، اپنے مفاد اور فائدوں کے تحت جو ہے فتاوی جاری کرتے ہیں، بہت بری بات ہے۔ دینی علم دیکھیے، مفتیان سے اور علماء سے چوک ہو سکتی ہے، مسٹیکس ہو سکتی ہے، وہ اس کی اصلاح کر لیتے ہیں، لیکن یہ مسٹیک نہیں ہے، یہ ہیلا ہے، اپنے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو حلال حرام بول دینا۔ تو بھائی نے سوال کیا کہ جو لوگ حرام کماتے ہیں خرچ کرنے کیا ہے؟ دیکھیے جس کی کمائی حرام ہے اس کا خرچ ظاہر سی بات ہے اس کو فائدہ نہیں دینے والا، اس کا اجر نہیں ملنے والا، بلکہ اس کو حرام کمانے کا عذاب ملنے والا ہے۔ رشوت خور لوگ اس چیز کو دھیان دیں، جو لوگ کسی کا کام کرنے کے لیے وسیلوں کے لیے پیسہ لیتے ہیں، رشوت نہیں وسیلہ، بھائی میرے تھرو کام ہوگا تو میں فلاں لوں گا آفس میں، حالانکہ وہ اس کی ڈیوٹی ہے وہ کام کرنا، لیکن وہ اس کام کے لیے وسیلہ بننے کے لیے پیسہ کھا رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ حرام ہے، یہ رشوت کی قسم ہے۔ اور آپ سمجھ رشوت دینے اور لینے دونوں والوں پر، دونوں پر جو ہے لعنت بھیجی، کراشی اور مرشی، رشوت دینے والا لینے والا دونوں پر اللہ نے کہ رسول نے لعنت بھیجی، یاد رکھیے۔ تو بہرحال ہم نے رشوت خوری کو، حرام کاری کو، حرام کمائی کو عام کر لیا ہے، تو لہٰذا جو حرام کماتا ہے اس کو خرچ کرنے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، چاہے وہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا رہے، کیونکہ اس کی کمائی حرام ہے۔ ہاں حلال کمائی کا ہی وہ ہوگا، اور حرام کمائی کا خرچ کرنے کا ثواب تو دور ہو گیا، اسے گناہ ملے گا کمانے کا، اس کے ساتھ ساتھ جو بچے اس کے گھر میں پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو گوشت حرام پر پلتا ہے جہنم کی آنکھ سے بہتر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اپنے معصوم بچوں کو ہم حرام کھلاتے ہیں، حرام میں ان کی پرورش ہوتی ہے، پھر وہ جب حرام کاریوں ملوث ہوتے بڑے ہو کر تو ہم کہتے ہیں بچہ ایسا کیوں نکلا؟ تربیت میں نہیں، انکم میں کمی ہے۔ تربیت جو بھی دی ہو آپ نے بڑے مدرسے میں بھیج دیا، اس کو بڑا دینی علم حاصل کیا ہو، انٹرنیشنل اسلامی اسکول میں ڈال دیا ہو کوئی، لیکن حرام انکم حرام ہے تو کہاں سے وہ تربیت یافتہ ہوں گے؟ تو بہرحال اپنے انکم پہ غور کریں اور حلال روزی کی اہمیت جانیں۔ انشاءاللہ عزیز کبھی مجھے موقع ملا تو میں ضرور ایک عنوان حلال روزی کی اہمیت پہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو جو حرام کماتا ہے چاہے کتنا بھی خرچ کرے، اس خرچ کا اس کو کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ وہ حرام کمانے کا عذاب، اس کی اولاد کی تربیت کا مسئلہ، اور بہت سارے اس سے جو ہے دنیا اور اخروی جو ہے نقصانات ہوں گے۔ کسی نے ایک سوال